دیکھیں ہم بہرحال یہاں جمع ہوئے ہیں وقت کے امام کی گفتگو کرنے کے لیے، تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو امام کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، امام کے مقابلے میں آ رہی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو ریکوائرڈ ہے، جو امام تک لے کے جائے گی۔ پہلی بات تو ہم اپنے ذہنوں سے اس خیال کو بالکل ہٹا دیں کہ اٹس ناٹ اے اوور نائٹ چینج، ایک ہی رات کو سب بدل جائے گا، ظہور آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر اتنے 100 سال نہ ہوتے۔ یعنی کچھ اتنی ریکوائرمنٹ ہیں کہ ہمیں اس جگہ کو کریٹ کرنا ہے۔ وہ شہر کہ جسے ارسطوٹل، جسے ابو علی سینا، جسے فارابی اپنی کتابوں میں جس کا ذکر کر گئے، وہ ایپوکلپس، وہ شہر جس کے اندر کوئی ہول نہیں ہوگا، یعنی وہ سیکیورٹی سسٹم کہ جس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو اور اس میں وائرس اندر نہ آ جائے، کوئی اس کو ہائی جیک نہ کر پائے۔ ایک ایسا شہر ڈیزائن کرنا ہے، ایک ایسا بلد الامین کہ جسے شہر قرآن بھی جسے جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ اس شہر کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے اور ہم کتنے دور ہیں اس شہر سے۔ امام کو جب ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، تو کیا امام کے لیے ہم نے ہر چیز، ہر لوپ ہول، ہر اس پینیٹریشن کو سیکیور کیا ہوا ہے کہ ہم امام کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں کربلا تو ایک دفعہ ہو چکی ہے، اب کربلا ادھر نہیں، اب دوسری طرف برپا کرنی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے انٹرفیئر کرے اور وقت کے امام کو نقصان پہنچائے۔ اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں تمدن کریٹ کرنا ہے، ہمیں اسٹریٹجیز ڈیزائن کرنی ہے۔ کیا ہمارا معاشرہ یا ہم خود اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا آج ہماری گفتگویں ہو رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بڑے فیکٹرز ہیں سوسائٹی کو رن کرنے کے، جس میں پہلا اکنامکس ہے، دوسرا اس کی سیکیورٹی ہے، تیسرا کلچر ہے، کیا ان ٹاپکس پہ ہمارے ہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم امام کے لیے کس تمدن کو تیار کر رہے ہیں؟ ہم امام کے لیے سیکیورٹی کیسی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی صرف یہ نہیں کہ مثلا آپ ایک جگہ کو پروف کریں، ہوا سیکیور ہے آپ کے ڈیٹا کے لیے؟ کیا آپ دشمن کے سسٹم سے باہر نکل پائے ہیں؟ کیا آپ کا اپنا کوئی سیٹلائٹ سسٹم ہے؟ کیا آپ کا اپنا میزائل سسٹم ہے؟ آپ کیسے سیکیور کریں گے امام کو؟ کیا امام کو ان کے میپس دیکھ رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں امام کو؟ کیا آپ اتنی سیکیورٹی لیئرز کریٹ کریں گے ہوا میں کہ ان کے سیکیورٹی سسٹم جیم ہو جائیں؟ تو ہم کس خواب و خیالوں میں ہیں کہ امام آ جائے؟ کہاں ہے امام؟ کتنی سیکیورٹی چاہیے؟ کس لیول کی سیکیورٹی چاہیے؟ کس لیول کا ڈیٹا چاہیے آپ کو؟ تمدن کہاں ہے؟ وہ اکنامیکل سسٹم کہاں ہے کہ جس اکنامیکل سسٹم میں ہم بیلنس کریٹ کر سکیں کہ نہ کوئی بہت امیر ہو نہ کوئی بہت غریب ہو؟ وہ بیلنس سسٹم جسے اسلام دے چکا ہے، ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے۔ کیا آج ہم اپنے اطراف میں بیلنس کریٹ کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم خود مادے میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، میٹلسٹک ورلڈ میں، کیا ہماری اپنی دوڑ مادے کے لیے ہے یا اس الہی سسٹم کے لیے ہے کہ جہاں پر مادے سے محبت صرف اتنی ہے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ باقی کیا ہم اس کو بیلنس کر رہے ہیں؟ جو آج اگر میرے پاس بہت کچھ ہے تو کیا میں اس کو اسپریڈ کر رہا ہوں، میں اس کو پھیلا رہا ہوں؟ خوب یہ ساری بحثوں کی ضرورت ہے۔ کتنے ہمارے پاس اتنے گفتگوؤں کے یا اتنے کانفرنس کے پروگرام ہیں کہ جہاں ہم ہر ٹاپک کو زوم کر کے گفتگو کریں، کہ جسے سید علی خامنائی نے گام دوم یعنی سیکنڈ سٹیپ کے نام سے جو ہے وہ پیش کیا ہے، کہ جس پر وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریٹجیکل پلانر، کہ کل شہر کیسے ہوں گے، سٹی کیسا ہونا چاہیے، کہ سٹی میں ٹریفک بھی ہے، پولوشن بھی ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول دس پولوشن، ہاؤ ٹو کنٹرول دس وائس، یہ جو نوائز ہے شہر کے اندر ٹریفک کی، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ جو ہواؤں کے اندر ڈرون جو ہے وہ آپ کی ڈیلیوریاں کرے گا،
ہواؤں کے اندر جو گاڑیاں اڑنے کو تیار کھڑی ہیں، اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے؟ اس کے لیے ہم خود سوچ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ذہن کے حدود بہت لمیٹڈ ہیں ہمارے، ہم اس دیوار سے آگے دیکھ ہی کچھ نہیں رہے، جبکہ وہ آنے والا حدودوں کو توڑ دے گا۔ وہ جب آئے گا تو ٹیکنالوجی اور علم اپنے کمال پہ پہنچے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ جو ہے وہ E=mc² میں یہ باڈی انرجی میں کنورٹ ہوتی ہوئی کسی اور جگہ پہنچ جائے گی، کوئی اس کے لیے بعید نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی انڈیویجول ہے کہ وہ شخص خود فرد اپنے آپ کو تیار کیسے کر رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے کہ آپ ظاہری چیزیں تو کر لیں لیکن آپ کا باطن کھوکھلا ہو۔ یہاں پہلی چیز جو چاہیے وہ عبودیت اور بندگی ہے۔ کیا ہم بندگی کر رہے ہیں خدا کی؟ وہ بندگی اپنے اندر شرائط مانگتی ہے۔ بندگی کی ڈیفینیشن ائمہ علیہ السلام نے بہت کی ہے، مگر جہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ اور بڑی حدیث ہے جسے ہم حدیث عنوان بصری کہتے ہیں، وہاں جب شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، شخص جب امام کی خدمت میں آتا ہے، حدیث تو لانی ہے بہت، لیکن امام اسے کہتے ہیں کہ یہ علم جب تک نہیں آ سکتا جب تک تم بندگی نہ کرو اس پروردگار کی۔ اس بندگی کے لیے 3 شرطیں کہی ہیں، میں بہت تیزی سے گزروں گا۔ پہلی، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، وہ مالک ہے، جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کا ہے، اب اگر وہ چاہے لے لے چاہے تمہیں دے دے، اور اگر دیا ہے تو پھر تمہیں اس کی راہ میں دینا ہے۔ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تم خود ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ میں مالک ہوں اپنا، میں ہوں، تم خود نہیں ہو، تم بھی اس کے ہو۔ تو کیا تم اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو اسے دے سکو؟ اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے علم کو، اپنی دولت کو، اپنا سب وہ مالک ہے تو تمہیں اس کو دینا ہے۔ دوسری چیز، وہ مدبر ہے، وہ تدبیریں بناتا ہے، وہ پلانر ہے۔ تم اپنی زندگی میں جو پلاننگ کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو پائے، تو اگر تمہاری پلاننگ اس کی پلاننگ کے ساتھ ہے تو پھر تم بندگی کے دائرے میں ہو۔ تیسری، اور جو کہ کہنے کو بہت آسان ہے مگر کرنے کو سب سے مشکل ہے، کہ 2 چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے۔ ایک وہ کہ جو واجب ہے اسے انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، بس وہ یہی چاہتا ہے تم سے۔ اگر یہ 3 چیزیں کی تم نے تو امام فرماتے ہیں تم نے پہلا قدم اٹھایا تقوی کی طرف۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہے ابھی خالی۔ اب میں اپنی زندگی میں دیکھوں کیا میں بندگی کے دائرے میں ہوں، کیونکہ میں جب تک امام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میں بندہ خدا نہیں بنوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کو اللہ کا بندہ چاہیے، الہی حکومت کو الہی بندہ چاہیے۔ دنیا کی حکومت نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کرپشن کر لیں، جعلی ڈگریاں لے کے آ جائیں۔ الہی سسٹم نہیں، الہی سسٹم کو بندگی چاہیے۔ اس کا سکینر الگ ہے، اس کی جو سکوٹنگ ہے وہ الگ ہے، اور وہ کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے مسلسل، اور وہ چھان رہا ہے۔ جو اس میں چھنتا جائے گا وہ اللہ کے ولی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور لوگ بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر میں خدا نخواستہ نہیں بڑھ رہا تو اس میں میرا اپنا فالٹ ہے۔ یہ انفرادی امپورٹنس ہے جو ہم سب کو کرنی ہے، چاہے ہم ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں، چاہے ہم یوتھ ہوں، چاہے ہم پیرنٹس ہوں، چاہے ہم اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے ہم ٹیچر ہوں، بزنس مین ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں یہ سب کو کرنا ہے اپنے حساب۔ سیکنڈ چیز سوسائٹی ہے، سوشل ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اکیلے کمال پہ نہیں پہنچ، آپ سجدے کرتے رہیں، تسبیحیں پڑھتے رہیں، معاشرے میں برائیاں ہوں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ جہاں خدا نے ان پر عذاب نازل کیا، ملائکہ نے کہا کہ اس میں تو کچھ لوگ ایسے تھے پروردگار جو تیری عبادت کرتے تھے، کہا ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جبکہ انہوں نے ان کو روکا ہی نہیں جو برائیاں کر رہے تھے۔ تو آپ اکیلے اچھے ہوں اور سوسائٹی میں آپ کا رول تو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سوسائٹی فارم ہونی ہے، ایک سوسائٹی بلڈ ہونی ہے۔ اب
اس سوسائٹی بلڈ ہونے کے لیے مجھے اپنا کردار ادا کرنا، چاہے وہ کسی بھی فیکٹر یا سیکٹر میں ہو، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے سٹی ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ ریفارمز ہوں، چاہے وہ فلاحی ادارے ہوں، کچھ بھی ہوں، مجھے سوسائٹی کو بھی بیک کرنا ہے گریجولی، اور اس کو اوپر لے کر آنا ہے، اس کو ریفارمز دینی ہے، اپنے شہر کو کرنا ہے، اپنے گھر کو اچھا کرنا ہے۔ گھر سے سٹارٹ ہوگا، محلہ آئے گا، محلے سے شہر، اور شہر سے پھر ملک آئے گا، تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔